نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارا سب سے بہترین دین یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ یہ امام طبرانی کی المعجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح لغیرہ ہی ہے۔ اس میں دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ ایک تو علم کی فضیلت کے متعلق ہے، اور دوسرا حلال کھانے کے متعلق ہے، دنیا سے بے نیازی کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، حالانکہ عبادت ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کی اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ عبادت ہی تو ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنی آخرت سنوارتا ہے، جنت کا حقدار بنتا ہے۔ مگر عبادت کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک عالم جو عبادت کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کئی پیشانیاں ایسی ہوں گی جن کے اوپر سجدوں کے نشان پڑے ہوں گے، مگر اس کے باوجود وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نمازی ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے سستی کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا یہ بہت عظیم عمل ہے، مگر اس کا حق ادا نہ کرنا یہ آدمی کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت والے دن میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے، ان کے درمیان ایک دیوار پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ یہ تو میرے ہی امتی ہیں، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، ان کے چہرے بھی روشن ہیں، وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، تو انہیں میرے حوض پر آنے سے کیوں روک دیا گیا ہے؟ فرشتے یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب ہیں جو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرتے تھے، دین میں اپنی مرضی کرتے تھے، اپنی مرضی کے اعمال کرتے تھے، حالانکہ ایک آدمی جو اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے،
وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، موسم کی شدت کا بھی خیال نہ رکھے، سردیوں میں بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، گرمیوں میں بھی اپنے بستر کو چھوڑ کر وہ مسجد میں آتا ہے، یہ بہت بڑی ایک کوشش ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر یہ اعمال اس کی نجات کا ذریعہ نہ بنے بلکہ الٹا اس کے لیے وبال بن جائیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور ناکامی کیا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم جو عبادت کرتا ہے وہ بعینی ہی جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتلایا ہے اسی کے مطابق کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عالم جو عبادت کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہاں عالم سے مراد، اہل علم سے مراد وہ ہیں جو صحیح قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں یا اپنے مفاد کے لیے دنیاوی یا دینی علم حاصل نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں وہ علماء مقصود ہیں جو علماء حق ہیں۔ ویسے تو بہت سارے علماء ہیں جو لوگوں میں اپنی اپنی تبلیغ پھیلاتے ہیں، اپنا اپنا پیغام سناتے ہیں، مگر یہاں یہ مراد ہے وہ علم والے جو علم اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ ظاہر ہے وہ علم قرآن کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اسے نماز کے طریقے کا پتہ ہے، نماز شروع کیسے کرنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے کون کون سے ارکان ہیں اور کس نماز کی کتنی رکعات ہیں، یہ اس کا ایک علم ہے، اگرچہ محدود ہو۔ ایک مسلمان جتنا بھی علم رکھتا ہے وہ اس حساب سے عمل کرتا ہے، مگر ایک عالم جسے کہتے ہیں جس کے پاس علم کا ذخیرہ ہوتا ہے، وسیع علم ہوتا ہے اور جس سے لوگ بھی مسائل پوچھتے ہیں، وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے، وہ دین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو علماء حق ہیں وہ دین کے خلاف نہیں جاتے، اسی لیے فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ پرہیزگاری یہ تمہارے دین میں سے سب سے بہترین چیز ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ آدمی جب متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، پھر وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کی ایک نشانی ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں فضیلتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔